میرا نام سائمہ ہے، میری عمر 40 سال ہے اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میری شادی اس وقت ہوئی جب میں 24 سال کی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے کی ماں بنایا، مگر میں خود کو آج بھی آئینے میں دیکھوں تو لگتا ہے جیسے وقت نے میرے حسن کو زیادہ نکھار دیا۔ میں سمارٹ عورت ہوں، میرے لمبے بال، آنکھوں میں کجلے کی لکیر اور رنگت بہت گوری ہے۔ اکثر محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ سائمہ تم پر تو شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا، مگر اندر سے میرا دل جانتا تھا کہ فرق پڑ چکا تھا۔ میرا شوہر انجینئر تھا، اس کا تبادلہ ایک دوسرے شہر میں ہو چکا تھا۔ نوکری اچھی تھی مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن گھر آتے تھے، اور جب وہ آتے تو سارا دن آرام کرتے، کھانے پینے کی فرمائش کرتے اور پھر وہی تھکن۔ میں تڑپتی رہتی تھی مگر وہ میرے جذبات سمجھنے سے قاصر تھے۔ شروع میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، مگر پھر وہی بات، جب انسان کا دل خالی رہنے لگے تو وہ کچھ نہ کچھ تلاش کر لیتا ہے۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، میرا بیٹا دوپہر کو دودھ پی کر سویا ہوا تھا اور میں بھی ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی کہ باہر کون ہے؟ باہر سے مردانہ آواز آئی، بی بی قالین خریدنا ہے؟ میں نے جھانک کر دیکھا تو ایک مضبوط جسم والا پٹھان دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ وہ پسینے میں شرابور، ہاتھ میں 2-3 قالین تھامے۔ گرمی کے عالم میں اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، بھائی اندر آ جاؤ۔ وہ قالین اٹھائے اندر آیا، صحن میں آ کر قالین زمین پر رکھ دیے۔ میں نے دروازے کے کونے سے باہر دیکھا، پوری گلی سنسان تھی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، بھائی یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، بی بی تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ میں کچن میں گئی اور بوتل لا کر اس کے سامنے رکھی۔ اس نے گلاس بھر کر ایک سانس میں پانی پیا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح کے اندر تک جھانک رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جھک کر قالین دیکھنے لگی، مگر اس کی نظریں مسلسل میرے جسم پر تھیں۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنی گرمی میں تم یہ سب اٹھا کر گھومتے ہو، تمہاری بڑی ہمت ہے۔ وہ تھوڑا سا شرمایا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، ہمت بھی ہے بی بی، مگر کبھی کبھی انسان کو صرف روزی کے لیے سب کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا، سخت اور بہت مضبوط تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ہاتھ کسی عورت کو چھو لیں تو وہ کانپ جائے گی۔ اچانک اس نے سوال کیا، کہنے لگا، بی بی آپ اکیلی رہتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میرا گلا خشک ہونے لگا۔ میں نے کہا، ہاں میں اکثر اکیلی رہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب جرأت تھی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ فضا میں کوئی ان دیکھا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے قریب جا کر اس کی قالین کو ہاتھ لگایا۔ میں نے کہا، یہ والا اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر وہی قالین پکڑا اور پہلی بار ہماری انگلیاں ایک دوسرے کو چھو رہی تھیں۔ مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، مگر میرے دل کے اندر ہلچل بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، بی بی آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میری ہمت بڑھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں وہی جو ایک عورت چاہتی ہے اور ایک مرد چاہتا ہے۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا دل کانپ رہا تھا، لیکن جسم جیسے خود بخود رکنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا، پہلے تم نہا لو، تم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، غسل خانہ کدھر ہے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے غسل خانے کا بتایا تو وہ اندر چلا گیا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے میں گئی، کمرے میں سپرے کیا، پردے کھینچے اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ تولیہ لپیٹے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر میں حیران ہوئی۔
ایسا لگا جیسے کوئی پہاڑی شیر میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ پر بیٹھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں اور اس وقت کو یہاں روک دوں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے میری کہانی نے وہ موڑ لیا جس کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا اور سامنے تولیہ لپیٹے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور اس سے کہا، اتنا کام کرنے کے بعد تم تھکتے نہیں ہو؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بی بی جی تھکن ہے، مگر سامنے آپ بیٹھی ہیں، تھکن بلا کہاں باقی رہتی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے اندر کی عورت جیسے جاگ اٹھی۔ اس کی باتوں میں وہی گرمی تھی جس کی مجھے کمی محسوس ہوتی تھی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میں جیسے ادھوری رہتی تھی، اور آج اجنبی مجھے بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو اور گرمی میرے بدن کو چھونے لگی۔ وہ کہنے لگا، میرے گھر والے بہت دور ہیں، یہاں تو صرف میں روزی کے لیے آیا ہوں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بات بھی کسی سے کروں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنی نظریں جھکا لیں، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میری طرف دیکھتا رہے۔ کمرے کی خاموشی میں بس دلوں کی دھڑکن تھی۔ اس نے آہستہ سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں کانپ گئی، مگر پیچھے ہٹنے کے بجائے میں خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کہنے لگا، بی بی جی، انسان کا نصیب کبھی کبھی ایسے موقع دیتا ہے جیسے آج دیا ہے۔ میں نے آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خواہش کی شدت تھی اور میری آنکھوں میں برسوں کا خالی پن۔ دونوں جذبے ایک ساتھ مل کر ایسی لہر پیدا کر رہے تھے جنہیں روکنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، پہلے یہ قالین سمیٹ لو، نہیں تو بچہ جاگ جائے گا تو بہت مشکل ہوگی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، آپ کو فکر ہے بچے کی، اور مجھے آپ کی فکر ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھو رہے تھے۔ وہ پھر میرے قریب آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی قربت میرے اندر طوفان جگا رہی تھی، جس طوفان کو میں برسوں سے دبا رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ لمحہ بس یہاں پر رک جائے۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کہوں۔ میں نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، آپ کی آنکھیں جیسے کسی پہاڑی چشمے کا پانی ہے، جتنی دیر دیکھتا ہوں اتنی ہی پیاس بڑھتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے قمیض سے منہ چھپانے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر ایک لذت بڑھ رہی تھی۔ کوئی مجھے اس طرح دیکھے، اس طرح چاہے، یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما۔ ہماری انگلیاں الجھ گئی تھیں، میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں نے پہلی بار اپنی مرضی سے اس کی طرف نظر اٹھائی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے دو دلوں کے درمیان ایک دیوار ٹوٹ گئی ہو۔ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے اس کے کان میں کہا، آج یہ دروازے کے باہر کی دنیا بھول جاؤ۔ ایک طرف میں تھی، برسوں کی پیاسی، اور دوسری طرف وہ تھا جس کے پاس طاقت تھی، چاہت تھی۔ وہ دن میری زندگی کا رخ بدلنے والا دن بن گیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت تھی اور گلی بالکل سنسان تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ آ جائے گا یا نہیں۔ کل کا دن میری زندگی میں طوفان لا چکا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اجنبی کے ساتھ میرا دل لگ جائے گا۔ دل میں عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ وہ اجنبی میری ضرورت بن گیا تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کل والا منظر پھر تازہ ہونے لگا۔ آج وہ مطمئن لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قالین تھے، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اندر آیا۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ وہ میرے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کو عجیب لذت مل رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، بی بی جی، آپ کا انتظار تھا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور مجھے تمہارا انتظار تھا۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز کانپ رہی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے قالین ایک طرف رکھے اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی قربت سے فضا میں پھر وہی کشش پھیل گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا،
کل جو ہوا وہ سب میرا راز ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ میرے دل کو سکون ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص میرے اندر کے خالی پن کو بھر رہا ہے۔ کچھ دیر ہم خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ کہنے لگا، آپ کی آنکھوں میں ایک جادو ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے نظریں چرا لیں، مگر میرا دل اندر سے بہت خوش تھا۔ ایسی باتیں مجھے کبھی سننے کو نہیں ملی تھیں۔ اس نے میرا ہاتھ پھر سے تھام لیا۔ اس بار میں نے ہاتھ کھینچا نہیں، یوں لگا جیسے دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ وجود میں آ چکا ہو۔ میری سانس تیز ہو رہی تھی، مگر دل چاہ رہا تھا کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم جانتے ہو کہ میرا شوہر ہفتے میں صرف ایک بار آتا ہے، باقی دن میں بس تنہا رہتی ہوں۔ وہ دھیرے سے کہنے لگا، باقی دن کی ساری تنہائی اب میری ہے، آپ کا دل ادھورا نہیں رہے گا۔ اس کی بات سن کر میں کانپ اٹھی۔ اس کے الفاظ میرے اندر کی پیاس کو بڑھا رہے تھے۔ کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ ہم دونوں کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میرا بچہ جاگ گیا۔ میں بھاگ کر کمرے سے باہر آئی تو دیکھا بچہ رو رہا تھا۔ میں نے گود میں اٹھا کر دودھ پلایا۔ وہ پٹھان کمرے سے باہر خاموشی سے آیا اور فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا، بی بی بچے کا حق پہلے ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے مزید نرمی آنے لگی۔ جب بچہ سو گیا تو میں پھر اس کے پاس آئی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، اب یہ لمحے ہمارے ہیں۔ وہ آہستہ سے کہنے لگا، بی بی راز چھپانا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ کی آنکھوں نے مجھے سب سکھا دیا۔ اب یہ راستہ طے ہو چکا ہے۔ میں خاموش رہی، مگر دل سے بات مان چکی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ وہ دن بھی ختم ہوا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ کل میں پھر آؤں گا۔ میں دروازہ بند کر کے دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ دل کہہ رہا تھا کہ کل کا دن اور بھی خطرناک ہوگا۔ اگلے دن میرا دل عجیب سی بے چینی میں تھا۔ اگلے دن وہ آیا، کہنے لگا، بی بی آج آپ کا چہرہ کچھ عجیب لگ رہا ہے، جیسے انتظار نے روشنی بڑھا دی ہو۔ میں اس کی بات سن کر شرما گئی، مگر میرے دل کے اندر بہت خوشی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو وہ کہنے لگا، بی بی جی آج لگتا ہے ہم دونوں کے راز اور گہرے ہونے والے ہیں۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں، مگر ڈر بھی لگتا ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا۔ میں اس کے قریب جا بیٹھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ لفظ بھی کم پڑ رہے تھے۔ اگلے کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ وہ روز آتا، کبھی باتوں میں وقت گزر جاتا، کبھی لمبے رازدار لمحوں میں۔ میرا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ اس کی طرف جانے لگا۔ مگر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ اجنبی حسب عادت آیا، مگر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ وہ کہنے لگا، بی بی یہ میرے دوست ہیں، آج یہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا اٹھی۔ میں نے کہا، یہ سب کیوں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بی بی آپ فکر نہ کریں، اگر یہ دونوں آپ کو پسند نہیں تو میں اکیلا آؤں گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، یہ دروازہ سب کے لیے بند ہے، اب صرف تم اکیلے آؤ گے۔ وہ لمحہ بہت بھاری تھا، میرے اندر ڈر بھی تھا اور ایک ناراضگی بھی۔ اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا، بی بی آپ کی بات میرے سر آنکھوں پر، مگر اس دن کے بعد میرے دل میں کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ راز میرا اور اس کا تھا، اب خطرے کی حدوں کو پہنچ چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سلسلہ اب ختم کرنا پڑے گا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ بار بار دستک دیتا رہا، آوازیں لگاتا رہا، لیکن میں خاموش رہی۔ کئی دن وہ آتا رہا، مگر میں نے کبھی دروازہ نہیں کھولا۔ آخر کار ایک دن وہ آنا بند ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ مہینوں کے بعد میرے شوہر کا تبادلہ پہلی جگہ پر ہو گیا۔ ہم وہاں شفٹ ہوئے۔ میں نے کبھی دوبارہ اس اجنبی کو نہیں دیکھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔